قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے۔ جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ یو اے ای سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا یو اے ای میں جو شافعی لوگ ہیں، جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب، یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں، اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہہ دیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں حسیب سعودی عرب، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہے اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ کینہ ہو یا نفرت ہو، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لیا، چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خام خواہ میں نہیں ہوتا، جیسے بعض ساسوں کو بہویں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی، بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے، اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ، تو ایک دن کیا ہوا، تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے، تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو، پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے، اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہہ رہے آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور سے؟ تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تو یہ بہت بری عادت۔ سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، اور اس کا ہم دن رات دیکھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے، جن میں 99 آخرت میں اپنے پاس رکھے، اور صرف ایک حصہ اللہ نے بانٹا ہے لوگوں میں۔ جس ایک حصے کا تم اثر دیکھتے ہو کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے تو اونٹنی اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی ہے تاکہ وہ بچہ دودھ پی سکے، یعنی ماں کے دل میں جو اللہ نے جانوروں کی ماؤں کے دل میں بھی جو شفقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس ایک حصے رحمت کا اثر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو میرا خیال ہے کلیئر ہو جانا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ تمہید میں نے اتنی لمبی اس لیے باندھی ہے تاکہ اب میں جو اسلام کے احکام آپ کو بتاؤں گا نا، وہ ہم دل و جان سے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ اسلام پہ چلنے میں بظاہر ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے فوری رزلٹ نہ مل رہا ہو تو وہ ایسا کام کرنے کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کا فوری رزلٹ ملے گا تو میں کروں گا، نہیں ملے گا تو میں نہیں کروں گا۔ اب جنت دنیا میں تھوڑی ملتی ہے، وہ کب ملے گی؟ تو آخرت میں ملے گی۔ اب آپ حوروں کے فضائل سناؤ لوگوں کے سامنے، حوریں ایسی، لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں لاؤ یار کوئی ایک آدھ حور، کیا خیال ہے مرنے کے بعد ملے گی؟ تو یار وہ بہت لمبا عرصہ ہے، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہے بھائی۔ مارکیٹ میں جس قسم کی حوریں اویلیبل ہیں، لوگ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ٹرائی کرو، لوگ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ٹرائی، اور ان حوروں کی خاطر جو اوریجنل حوریں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔
تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ایمان بنانے پر بڑی محنت کی. تمہیں یقین آ جائے کہ جس خدا کو تم دیکھتے نہیں ہو پھر بھی وہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قرآن کہتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کے آنے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامتیں اللہ کے وجود کی. تو بھائی ہمارے پاس اللہ کو نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے. پھر اللہ نے جو بندوں سے رابطہ رکھا ہے اس رابطے کو نہ ماننے کا بھی آپشن نہیں. ایسا خدا ہو نہیں سکتا جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، اور وہ رابطہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں ہوا ہے. یہ مانے بغیر بھی ہمارے پاس کوئی چارہ ہے نہیں، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اب ہمارے پاس آپشن ہے قرآن کا. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے اس کو محفوظ کیا، اور ایسا محفوظ کیا. دیکھو کتنا اختلاف ہے مذہبی اسکالرز میں، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. قرآن کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنی مثبت چیز ہے نا. جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے، اللہ نے اس کو نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا کہ وہ میرے کنٹرول میں ہے، میں اس کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا. اس کی کیسی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا. تو اب دیکھو قرآن کے جو احکام ہے نا، بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، اب زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. قرآن کے احکام دو قسم کے. کتنی قسم کے؟ دو قسم. میں آیتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات، جو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کریں گے. کیا مطلب کچھ مشکل ہے نا اس میں، تبھی تو ایکسپلین کون کرے گا. اب آپ لوگ جب میں جملہ سینٹنس ادھورا چھوڑا کروں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مجھے آگے آ نہیں رہا ہوتا، میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ دیکھنے کے لیے آپ کی توجہ بھی میری طرف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھول گئے، تو وہ میں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ اگلا جملہ کون کمپلیٹ کرے، آپ کریں، تاکہ مجھے لگے آپ بیدار ہیں، میرے ساتھ شریک ہیں. تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کہتے ہیں آپ اے نبی آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کا مطلب کچھ مشکل ہے نا کہ ایکسپلینیشن کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ورنہ نبی کو ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن قرآن کہہ رہے وہ ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہوگی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر یہ تفکر کریں گے. ایک ہے فکر، ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا، تفکر کا معنی بہت زیادہ گہرائی میں ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کرنا. اس سے پتہ چل رہا ہے بھائی یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے تو حدیث کا سہارا بھی لینا پڑے گا. پھر حدیث بھی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث میں کچھ ماہرین ہوں گے جو ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کریں گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور غور و فکر کرنے کے لیے جس کتاب میں غور و فکر ہو رہا ہے حدیث میں بھی غور کریں گے. کتاب میں حدیث میں اس قرآن کی ایکسپلینیشن ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن میں اور اس حدیث کی جو ایکسپلینیشن کو سامنے رکھ کر غور و فکر ہوگا نا، تو ظاہر ہے غور و فکر وہ لوگ کریں گے جن کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہوں گی، یا وہ غور و فکر کریں گے جن کو آتا ہی نہیں ہوگا. بھائی غور و فکر کرنے کے لیے جس ٹاپک پر غور و فکر ہو رہا ہے اس ٹاپک کا پتہ تو ہونا اگلے کو. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو غور و فکر کے لیے بلایا کہ جس کو اس موضوع کا ہی نہ پتا ہو؟ تو اس لیے اس میں غور و فکر کریں گے. کون لوگ غور و فکر؟ اس کے لیے علماء نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے. وہ ٹرم کیا ہے؟ فقہا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ اس لیے ایجاد کیا کہ علماء کی دو قسمیں. عالم تو ہوگا جو غور و فکر کرے گا، غیر عالم غور و فکر نہیں کر سکتا. ہر آیت کی بات نہیں کر رہا، دو طرح کی آیتیں ہیں نا. بھائی بھول گئے آپ لوگ، دوبارہ بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہے یہ بہت آسان ہے، یہ کتاب تو بہت آسان ہے، تو اتنی ڈیپ میں جا کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے غور کرنے کی، نہ علماء کے سہارے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت مشکل ہے، نبی ایکسپلین کریں گے اور وہ بھی کافی نہیں ہوگی. ڈیپ میں جا کے کچھ ماہرین ہوں گے جو غور و فکر کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دو الگ الگ ٹاپک سے متعلق آیات ہیں، اور یہ خود قرآن ہی میں اس کا تذکرہ ہے. ایک آیتیں ایسی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آج نا دو انتہائیں ہیں مذہبی اسکالرز کی. ایک تو یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے سمجھنے کی، خود قرآن پڑھو اور خود سمجھو.
اور پھر انہوں نے اپنے اپنے ادارے قائم کیے میں، اور جو جس کی سمجھ میں آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آج کل کے مفکر جو ہے اصل میں منہ پھکڑ ہیں، جو منہ میں آیا پارسل کر دیا اور اس کو تفسیر کا نام دے دیا، اور ایسی تفسیر کی کہ جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نہیں لائے ہو مارکیٹ میں چیز، تو کہتے ہیں میں کسی کو فالو نہیں کرتا، میں خود سمجھتا ہوں قرآن کو. یعنی بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے اسکالرز آج تک 1400 سال میں آئے ہیں تو وہ سارے گھاس کھا رہے تھے، مجھے اکیلے کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن علماء کے بغیر بالکل سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ نے گویا یہ نازل ہی فقہا اور علماء کے لیے کیا ہے. یہ بھی غلط ہے بھائی. قرآن تو کا زیادہ تر حصہ تو غیر مسلموں کو اس سے خطاب کرتا ہے، تو وہ غیر مسلم اگر نہیں سمجھ پائے گا اس کو تو اس پر حجت کیسے تمام ہوگی، اس پر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن خود بتاتا ہے بھائی اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، یہ حصہ سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کے دو حصے ہیں، ایک کا